الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک نشان ہے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور جو کوئی مجھ پر 10 بار یعنی 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں درج فرماتا ہے، 100 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور جو کوئی روزانہ 100 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان اللہ عز و جل لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم سے آزاد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کریم آقا مدینے والے پیارے پیارے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود و پاک پڑھتے رہیے اور اپنے لیے ذخیرہ اکٹھا کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن پاک کی جو تلاوت کی گئی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جس کا ترجمہ یوں ہے، ترجمہ کنز الایمان، کہ سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم۔ اس سے آگے بھی اللہ عز و جل فرماتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، ترجمہ کنز الایمان، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کا بیان انشاءاللہ عز و جل اولیاء اکرام کی شان کے متعلق ہے کہ اللہ عز و جل کے اولیاء اکرام سے اللہ عز و جل خود کتنی محبت فرماتا ہے، اور یہاں تک نہیں بلکہ ان کا ذکر اللہ عز و جل نے اپنے کلام پاک قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ذکر فرمایا ہے۔ انشاءاللہ آگے بھی اس کا بیان کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ پہلے یہ سن لیجئے کہ اولیاء اکرام ہیں کیا۔ یقیناً ہر صاحب ایمان شخص اللہ پاک سے محبت کا دم بھرتا اور اس کی دوستی و کرم نوازی کا خواہ ہے، مگر یہ دوستی اسی خوش قسمت مسلمان کے حصے میں آتی ہے جس کو وہ اپنا دوست بنانا چاہتا ہے، اور رب کریم جسے اپنا دوست بنا لے تو پھر وہ خود بھی اپنے اس بندے کا دوست ہو جاتا ہے۔
اللہ کریم کے ایسے ہی دوستوں یعنی اولیاء کرام کی کرامات کے بارے میں بھی جو کہ حقیقی معنی میں اللہ عز و جل کی دوستی کا دم بڑھتے ہیں، ان کے شب و روز اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری والے کاموں میں بسر ہوتے ہیں، اور ان نفوس قدسیہ کا دامن گناہوں کی آلودگیوں سے صاف اور شفاف رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک انہیں دیگر فضائل و کمالات و اختیارات عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ نہ صرف اپنا قرب خاص عطا فرماتا ہے بلکہ ان کے سروں پر اپنی ولایت کا روشن تاج سجا کر کرامات کی صورت میں تمغہ امتیاز سے نوازتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ عز و جل کے قریب ہیں، اللہ عز و جل ان سے محبت کرتے ہیں اور یہ اللہ عز و جل سے محبت کرتے ہیں۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل نے اپنے پاک بندے اولیاء اکرام کی شان بہت عرفہ و اعلیٰ کی ہے، اور اللہ عز و جل نے ان کی شان اپنے کلام پاک یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں بھی جگہ جگہ ارشاد فرمائی ہے، اور اولیاء کی شان میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بھی کئی احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ حضرت سیدنا امام اسماعیل حقی حنفی علیہ رحمت القوی روح البیان میں سورہ حج کی آیت نمبر 18 کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، ولی ایسا محبوب انسان ہوتا ہے جسے اللہ عز و جل اپنی عزت و کرامت سے بزرگی عطا فرماتا ہے کہ ایسی بزرگی اور کسی کو عطا نہیں فرماتا، پس اگر زمانے کے سارے لوگ مل کر بھی اس کی توہین و اہانت کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے، کیونکہ اسے عزت حقیقی مل چکی ہے، اور وہ اس طرح کہ اس نے اپنے نفس کو فنا فی اللہ کے مقام میں گرا دیا، اور یہی حقیقی معنی رکھتا ہے۔ بس اللہ عز و جل نے اسے عزت و بلندی کا تاج پہنا دیا۔ کیا تم اس حدیث قدسی کو غور نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، جس نے میرے دوست سے دشمنی کی، اس نے مجھ سے جنگ کی، اس نے مجھ سے جنگ کی۔ کیا مطلب ہے کہ جو میرے اولیاء میں سے کسی ولی پر ناراض ہوا، اسے اذیت دی یا اس کی توہین کی، تو گویا وہ اللہ عز و جل کے ساتھ جنگ کرنے نکلا ہے، اور اللہ عز و جل صرف اپنے پیارے یعنی اولیاء اکرام ہی کی مدد فرماتا ہے، لہٰذا اللہ عز و جل سے جنگ کے لیے نکلنے والا ذلیل و خوار ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی مددگار ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی ذلت سے بچانے والا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں۔ ان آیات مبارکہ کے تحت مفتی نعیم الدین مراد آبادی اپنی تفسیر خزائن العرفان میں فرماتے ہیں، ولی کی اصل ولا سے ہے جو قرب و نصرت کے معنی میں ہے۔ ولی اللہ وہ ہے جو فرائض سے قرب الہی حاصل کرے اور اطاعت الہی میں مشغول رہے، اور اس کا دل نور جلال الہی کی معرفت میں مستغرق ہو، جب دیکھے دلائل قدرت الہی کو دیکھے، اور جب سنے اللہ کی آیتیں ہی سنے، اور جب بولے تو اپنے رب کی ثنا ہی کے لیے ساتھ بولے، اور جب حرکت کرے اطاعت الہی میں حرکت کرے، اور جب کوشش کرے اسی امر میں کوشش کرے جو ذریعہ قرب الہی ہو، اللہ کے ذکر سے نہ تھکے اور نہ چشم دل سے خدا کے سوا غیر کو نہ دیکھے۔
یہ صفت اولیاء کی ہے۔ بندہ جب اس حال پر پہنچتا ہے تو اللہ عز و جل اس کا ولی اور ناصر اور معین و مددگار ہوتا ہے۔ متکلمین کہتے ہیں ولی وہ ہے جو اعتقاد صحیح منبی بر دلیل رکھتا ہو اور اعمال صالحہ شریعت کے مطابق بجا لاتا ہو۔ بعض عارفین نے فرمایا کہ ولایت نام ہے قرب الہی اور ہمیشہ اللہ کے ساتھ مشغول رہنے کا۔ جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کو کسی چیز کا خوف نہیں رہتا اور نہ کسی شے کے فوت ہونے کا غم ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے فرمایا کہ ولی وہ ہے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آئے، یعنی طبری کی حدیث میں بھی ہے۔ ابن زید نے کہا کہ ولی وہی ہے جس میں وہ صفت ہو جو اس آیت کے میں مذکور ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی ایمان و تقوی دونوں کا جامعہ ہو۔ بعض علماء نے فرمایا کہ ولی وہ ہیں جو خالص اللہ کے لیے محبت کریں۔ اولیاء کی یہ صفت احادیث کثیرہ میں وارد ہوئی ہے۔ بعض اکابر نے فرمایا ولی وہ ہے جو اطاعت سے قرب الہی کی طلب کرتے ہیں اور اللہ عز و جل کرامت سے ان کی کارسازی فرماتا ہے، یا وہ جن کی ہدایت کا برہان کے ساتھ اللہ کفیل ہو اور وہ اس کا حق بندگی ادا کرنے اور اس کی خلق پر رحم کرنے کے لیے وقف ہو گئے۔ یہ معنی اور عبارات اگرچہ جدا گانہ ہے لیکن ان میں اختلاف کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک عبارت میں ولی کی ایک صفت بیان کر دی گئی ہے جسے قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ یہ تمام صفات اس میں ہوتے ہیں۔ ولایت کے درجے اور مراتب میں ہر ایک بقدر اپنے درجے کے فضل و شرف رکھتا ہے۔ ان آیات کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی اپنی تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں کہ ان آیات کریمہ میں اس گروہ کا ذکر ہے جو حضور انور کا فیض امت تک پہنچائیں، یعنی اولیاء اللہ۔ اور اس کی تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو کان کھول کر سن لو، آگاہ رہو، خبردار رہو۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ کے دوست اس سے قرب رکھنے والوں کی شان یہ ہے کہ دنیا میں ان پر کسی مخلوق کا خوف، رعب، ڈر نہیں چھاتا، کیونکہ ان کے دل رب کے خوف سے بڑے رہتے ہیں۔ دوسروں کے خوف کی وہاں جگہ ہی باقی نہیں رہتی، نہ کوئی ایسی حرکت کرے جس سے انہیں بعد میں غم ہو یا رنج ہو۔ اللہ عز و جل ان دونوں تکلیفوں میں انہیں محفوظ رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سچے پکے مومن ہوتے ہیں اور ہر وقت ہر طرح پرہیزگار متقی رہتے ہیں کہ نہ کوئی شرعی فرض، واجب، سنت چھوڑتے ہیں، نہ کوئی ناجائز کام کرتے ہیں۔ ان کے لیے دنیا آخرت میں خوشخبریاں ہیں کہ خواہ خواہ بندوں کے منہ سے نکلتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہے، ان کی طرف دل جھکتے ہیں اور مرتے وقت فرشتے انہیں جنتی ہونے کی بشارت دیتے ہیں، قیامت میں اور جنت میں داخلے کے وقت انہیں خوشخبریاں دیتے ہیں اور دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، کلمات الہیہ میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اے لوگو یہ بڑی ہی کامیابی ہے، اس کی طرف رغبت کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاد رکھیے کوئی فاسق، فاجر، بے نمازی، بے روزہ، بنگی، چرسی ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ علامہ ابو البرکات عبداللہ بن احمد بن محمود النصفی اپنی تفسیر مدارک التنزیل میں فرماتے ہیں، خبردار، بے شک اللہ عز و جل کے ولی وہ حضرات ہوتے ہیں جو عبادت
تو ریاضت اور اطاعت و فرما برداری کے ذریعے اللہ عز و جل کا روحانی قرب حاصل کر لیتے ہیں، اور اللہ عز و جل اس کے عوض میں عزت کرامت عطا فرما کر ان کو اپنا دوست و محبوب بنا لیتا ہے۔ یا اولیاء اللہ وہ حضرات ہوتے ہیں جن کو اللہ عز و جل نے برہان حق عطا فرما دی ہے، جس کے ذریعے اللہ عز و جل ان کی ہدایت کا خود متولی و منتظم ہو جاتا ہے۔ یا اولیاء اللہ وہ حضرات ہوتے ہیں جو صرف اللہ عز و جل کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ باہمی محبت و دوستی کرتے ہیں، نہ ان میں ایک دوسرے سے رشتہ داریاں ہوتی ہیں اور نہ مالی اور دنیاوی فوائد ان کے پیش نظر ہوتے ہیں۔ یا اولیاء اللہ وہ مومن حضرات ہوتے ہیں جو تقوی پرہیزگاری اختیار کر لیتے ہیں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر در منصور میں نقل کرتے ہیں کہ اے ابن ابی حاتم اور ابو شیخ رحم اللہ نے حضرت وہب بن منبع سے بیان کیا ہے کہ خواریوں نے کہا، اے عیسیٰ علیہ السلام، وہ اولیاء اللہ کون ہیں جنہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ غم؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت دنیا کے باطن کی طرف دیکھتے ہیں، جب کہ عام لوگ اس کے ظاہر کی طرف دیکھتے ہیں، اور یہ وہ ہیں جو دنیا کے انجام کی طرف دیکھتے ہیں، جب کہ لوگ اس کی ابتدا کی طرف دیکھتے ہیں اور دنیا کی ان چیزوں کو مار دیتے ہیں جن کے بارے انہیں یہ خوف ہوتا ہے کہ وہ انہیں مار دے گی، اور ایسی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں جن کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ ان قریب وہ انہیں چھوڑ دے گی۔ بس ان کے نزدیک دنیا کی کثرت کی طلب قلت کی طلب ہوتی ہے، ان کا دنیا کو یاد کرنا موت ہوتی ہے، دنیا کی کسی شے کے سبب انہیں پہنچنے والی فرحت، حزن اور غم ہوتا ہے۔ دنیا کی نعمتوں میں سے جو انہیں عارض ہو وہ اسے چھوڑ دیتے ہیں، اور بغیر حق کے دنیاوی رفعتوں میں سے جو انہیں عارض ہو وہ اسی کی طرف توجہ نہیں کرتے، دنیا کو گراتے ہیں اور اس کے عوض اپنی آخرت کو بناتے ہیں۔ وہ دنیا کو بیچتے ہیں اور اس کے عوض وہ چیز خریدتے ہیں جو ان کے لیے باقی رہتی ہے۔ وہ دنیا کو چھوڑتے ہیں اور اسے چھوڑنے کے سبب وہ خوش ہوتے ہیں، وہ اسے بیچتے ہیں اور اسے بیچنے کے سبب وہ نفع کمانے والے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اہل دنیا کو نیچے گرا پڑا دیکھا ہے کہ ان پر کئی زمانے گزر گئے ہیں، بس انہوں نے موت کے ذکر کو پسند کیا اور زندگی کے ذکر کو چھوڑ دیا۔ وہ اللہ عز و جل سے محبت کرتے ہیں، اس کے نور سے روشنی طلب کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ روشن ہوتے ہیں۔ ان کے لیے عجیب خبر یہ ہے کہ ان کے پاس خبر عجیب ہے، ان کے ساتھ کتاب قائم ہے اور کتاب کے ساتھ وہ قائم ہے۔ ان کے ساتھ کتاب گفتگو کرتی ہے اور اس کتاب کے ساتھ وہ گفتگو کرتے ہیں۔ ان کے سبب کتاب کا علم ہے اور اس کے سبب وہ عالم ہیں۔ جس چیز پر انہوں نے نہیں پایا اسے پانے کی وہ خواہش نہیں رکھتے، اور جس چیز کی وہ امید رکھتے ہیں اس سے کم کی وہ آرزو نہیں کرتے، اور جن چیزوں سے وہ خود احتیاط اور پرہیز کرتے ہیں ان کے سوا وہ کوئی خوف نہیں رکھتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پت اپنی تفسیر مظہری میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز تکلیف و مصیبت میں گرفتار ہونے کی وجہ سے لوگ خوفزدہ اور پریشان ہوں گے، مگر اللہ کے مقرب بندوں کو کوئی خوف و ملال نہ ہوگا۔
اور اس وقت نہ وہ کسی امید اور آرزو کے فوت ہونے کی وجہ سے غمگین ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کے بندے جن سے اللہ عز و جل راضی اور اللہ عز و جل ان سے راضی، اسی طرح میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے اولیاء اکرام کی شان میں ملاحظہ فرمائی آپ نے مسجد حرام کی تولید جیسا عظیم منصب اولیاء اکرام کی ہی کے لیے ہے، یہ سنا اور اس ہی کو ملے گا کہ جو اللہ کا ولی ہوگا۔ امام جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی تفسیر دل منثور میں نقل کرتے ہیں، امام بخاری نے حضرت رافعہ بن رافعہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو فرمایا میرے لیے اپنی قوم کو جمع کرو، آپ نے انہیں جمع کیا۔ بس جب وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے دروازے پر حاضر ہوئے تو حضرت عمر اندر داخل ہوئے اور عرض کی میری قوم آپ کے حکم پر جمع ہو گئی ہے۔ جب انصار نے اس بارے میں سنا تو انہوں نے کہا تحقیق قریش کے بارے میں وہی نازل ہوئی ہے، بس دیکھنے سننے والے آئے کہ انہیں کیا کہا جاتا ہے۔ اتنے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم باہر تشریف لائے اور ان کے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا کیا تم میں تمہارے سوا بھی کوئی ہے؟ انہوں نے عرض کی جی ہاں، ہم میں ہمارے خلیف، ہمارے بانجے اور ہمارے موالی بھی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے خلیف ہم میں سے ہیں، ہمارے بانجے ہم میں سے ہیں اور ہمارے موالی بھی ہم میں سے ہیں۔ تم سن لو، تم میں سے میرے دوست صرف پرہیزگار اور متقی لوگ ہیں۔ اگر تم اسی طرح ہو تو پھر ایسا ہی ہے، ورنہ غور کر لو قیامت کے دن لوگ اعمال لے کر نہیں آئیں گے اور تم بھاری بوجھوں کے ساتھ آؤ گے اور تم سے اعراض کر لیا جائے گا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ باری ایک روایت میں نقل کرتے ہیں کہ اولیاء اللہ لا یموتون ولکن ینقلون من دار الی دار، یعنی بے شک اللہ عز و جل کے اولیاء مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہوتے ہیں۔ اسی آیت سورہ ال-عمران کی آیت کے تحت نقل فرماتے ہیں آپ نے ملاحظہ کیا کہ اولیاء اکرام موت کی وجہ مرتے نہیں ہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہوتے ہیں۔ یقیناً اولیاء کی شان بہت ہی عرفہ و اعلیٰ ہے۔ تو آئیے اب ان آیات کو ملاحظہ کرتے ہیں کہ جن میں شان اولیاء واضح ہو رہی ہے، جس میں قرآن پاک میں اللہ عز و جل جا بجا اپنے اولیاء اکرام کی شان میں کیا فرماتا ہے۔ ترجمہ کنز الایمان پارہ نمبر 19 سورہ الفرقان آیت نمبر 24، آیت نمبر
64 سے 66۔ ترجمہ کنز الایمان، اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں، اور وہ جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے پھیر دے جہنم کا عذاب، بے شک اس کا عذاب گلے کا غل ہے، بے شک وہ بہت ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ پارہ نمبر 3 سورہ ال عمران، آیت 16 سے 17۔ ترجمہ کنز الایمان، وہ جو کہتے ہیں اے رب عز و جل ہم ایمان لائے تو ہمارے گناہ معاف کر اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، صبر والے اور سچے اور ادب والے اور راہ خدا میں خرچنے والے اور پچھلے پہر سے معافی مانگنے والے۔ ایک اور جگہ اللہ عز و جل پارہ 26 سورہ الذاریات، آیت نمبر 15 تا 18۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک پرہیزگار باغوں اور چشموں میں ہیں اپنے رب کی عطائیں لیتے ہوئے، بے شک وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے، وہ رات میں کم سویا کرتے اور پچھلی رات استغفار کرتے۔ اسی طرح ایک اور قرآن میں اللہ عز و جل ذکر فرماتا ہے، پارہ نمبر 23 سورہ الروم، آیت نمبر 23۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ نے اتاری سب سے اچھی کتاب کے اول سے آخر تک ایک سی ہے، دوہرے بیان والی، اس سے بال کھڑے ہوتے ہیں ان کے بدن پر جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور دل نرم پڑتے ہیں یاد خدا کی طرف رغبت میں۔ ایک جگہ اور اللہ عز و جل پارہ نمبر 30 النزعات، آیت نمبر 40 اور 41 میں فرماتے ہیں، ترجمہ کنز الایمان، اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ پارہ نمبر 23 سورہ الروم، آیت نمبر 18۔ ترجمہ کنز الایمان، جو کان لگا کر بات سنیں پھر اس کے بہتر پر چلیں، یہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ ایک جگہ اور اللہ عز و جل قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، پارہ نمبر 25 سورہ شعراء، آیت نمبر 37 38۔ ترجمہ کنز الایمان، اور وہ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں اور جب غصہ آئے معاف کر دیتے ہیں، اور وہ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز قائم رکھی اور ان کا کام ان کے آپس کے مشورے سے ہے اور ہمارے دیے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے قرآن اور تفاسیر کے حوالے سے شان اولیاء کو ملاحظہ فرمایا کہ جس قدر اولیاء کی شان بلند ہے، اس لیے کہ قرآن پاک خود بلند و بالا شان کا حامل ہے، اور قرآن میں اولیاء کی شان کے بارے میں آیات کا ہونا اولیاء کی شان کی بلندی کی دلیل ہے۔ آئیے اب احادیث میں مذکور اولیاء کی شان کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ عز و جل کے محبوب دانِ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عاد اللہ ولیا فقد بارز اللہ بالمحاربات، یعنی جو اللہ پاک کے کسی دوست کے سے دشمنی رکھے، تحقیق اس نے اللہ عز و جل سے اعلان جنگ کر دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ کے اولیاء سے دشمنی کرنے کا وبال کیا ہے،
جو اللہ کے اولیاء سے دشمنی رکھے گا تو گویا اس نے اللہ سے اعلان جنگ کر دیا، اور جو اللہ عز و جل سے اعلان جنگ کرے تو وہ کیسے کامیاب ہوگا۔ آئیے مزید احادیث ملاحظہ کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا والآخرۃ حرام علی اہل اللہ، دنیا آخرت اللہ والوں پر حرام ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس نے 99 انسانوں کو قتل 99 انسانوں کو قتل کیا تھا۔ پھر وہ اس سے متعلق دریافت کرنے کے لیے نکلا اور ایک راہب کے پاس آیا اور اس سے دریافت کیا، کیا اس کی توبہ قبول ہے؟ اس راہب نے کہا نہیں، اس نے راہب کو بھی قتل کر دیا۔ پھر اس نے لوگوں سے اس کے متعلق پوچھنا شروع کر دیا تو ایک آدمی نے اس سے کہا، تو فلاں گاؤں میں جا۔ وہ اس طرف جا رہا تھا کہ اچانک اس کو موت نے پا لیا، یعنی علامات موت ظاہر ہوئیں، تو اس نے اپنا سینہ اس بستی کی طرف کر دیا جس کی طرف وہ توبہ اور عبادت کے لیے جا رہا تھا۔ اس کے متعلق رحمت اور عذاب کے فرشتوں کے درمیان باہم جھگڑا ہو گیا، تو اللہ عز و جل نے اس بستی کو جہاں وہ جا رہا تھا اشارہ کیا کہ وہ قریب ہو جائے، اور اس بستی کو جہاں سے وہ آیا تھا اشارہ کیا وہ دور ہو جائے، اور فرمایا دونوں بستیوں کے درمیان پیمائش کرو، تو وہ اس بستی کے ایک بلشت زیادہ قریب پایا گیا، چنانچہ وہ جا رہا تھا تو اللہ عز و جل نے اس کو بخش دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے اس حدیث پاک سے اولیاء اکرام کی شان ملاحظہ فرمائی کہ صرف اس بستی کا ارادہ کرنے اور اس کی طرف نکلنے کی وجہ سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی، اس لیے کہ اس بستی میں اللہ کے پیارے تھے، اولیاء اللہ موجود تھے۔ اس حدیث سے ہمیں کئی باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ نمبر 1، اولیاء اکرام کی بارگاہ میں حاضری انتہائی پسندیدہ عمل ہے۔ نمبر 2، اولیاء اکرام کی بستی کی تعظیم کرتے ہوئے اس کو اپنی روح کا قبلہ بنانا انتہائی پسندیدہ عمل ہے، یعنی اپنا دھیان ان بزرگانوں اللہ عز و جل کے بعد، اللہ کے حبیب کے بعد ان کی رہنمائی پانے کے خاطر انہی سے اپنا دھیان انہی کی طرف ہونا چاہیے، یہ پسندیدہ عمل ہے۔ نمبر 3، اللہ عز و جل کی رحمت بہت بڑی ہے، جو پروردگار عز و جل 100 آدمیوں کے قاتل کو محض اپنی رحمت سے بخش دے، وہ اگر ہم جیسے گناہ گاروں کی بخشش فرما دے تو اس کی رحمت سے کیا بعید ہے۔ اللہ عز و جل کو ہر شے پر قدرت حاصل ہے۔ جے میں ویکھا عملہ ولے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھا میں عملہ ولے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھا میں رحمت رب دی تے بلے بلے بلے، جے ویکھا میں رحمت رب دی تے بلے بلے بلے۔ اس احادیث سے اولیاء اکرام علیہ رضوان سے اللہ کے ہاں وجاہت اور قدر و منزلت معلوم ہوئی کہ اگر کوئی گناہ گار اس کے پاس جا کر توبہ کرنے کا صرف ارادہ کرے، ابھی وہاں گیا نہ ہو تو توبہ نہ کی ہو تب بھی بخش دیا جاتا ہے، تو جو لوگ ان کے پاس جا کر ان کے ہاتھ پر بیعت ہوں، توبہ کریں اور ان کے وظائف پر عمل کریں، ان کے مرتبہ اور مقام کا کیا عالم ہوگا، بشرطے نیت صاف ہو اور اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ایسا کام کیا جائے۔ یہ تو پہلی امتوں کے اولیاء اکرام کی وجاہت ہے، تو امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اولیاء اکرام
خصوصاً غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت بابا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور کثیر اولیاء اکرام کے ہاں قدر و منزلت اور وجاہت کا کیا علم ہوگا، اور جو مسلمان ان کے سلسلہ سے وابستہ ہیں ان کے لیے حصول مغفرت اور وسعت رحمت کی کتنی قوی امید ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا بندہ میرا قرب سب سے زیادہ فرائض کے ذریعے حاصل کرتا ہے اور نوافل کے ذریعے مسلسل قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں بندے کو محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کی قوت سماعت بن جاتا ہوں، جس سے وہ سنتا ہے تو میں اس کی دیکھنے کی طاقت بن جاتا ہوں، جس سے وہ دیکھتا ہے تو میں اس کے پکڑنے کی قوت بن جاتا ہوں، جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے چلنے کی طاقت بن جاتا ہوں، جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، اور اگر میری پناہ چاہے تو پناہ دیتا ہوں، اور میں کسی شے کے بجا لانے میں کبھی اس طرح تردد نہیں کرتا جس طرح جان مومن قبض کرتے وقت تردد کرتا ہوں کہ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے، اور میں اس کے برائی میں پڑنے کو ناپسند کرتا ہوں۔ اس حدیث کی شرح وضاحت میں فقہ اعظم ہند حضرت مولانا مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمۃ القوی فرماتے ہیں یہ حدیث متشابہات میں سے ہے۔ بندہ بالکلیہ یعنی مکمل طور پر میرے ساتھ مشغول ہے تو وہ اپنے کان سے صرف انہی باتوں کو سنتا ہے جو مجھے پسند ہے، یعنی اللہ عز و جل کو، اور اپنی آنکھ سے صرف انہی چیزوں کو دیکھتا ہے جن کا دیکھنا مجھے پسند ہے، یوں ہی اپنے ہاتھ میں صرف انہی چیزوں کو لیتا ہے جن کی میں نے اجازت دی ہے، اور وہیں جاتا ہے جہاں جانے کو میں نے اس کے لیے روا جائز رکھا ہے، اور زبان سے وہی نکالتا ہے جو حق ہے، اور وہی سوچتا ہے جو میری مرضی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ مفسر قرآن حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی علیہ رحمت الہادی تفسیر کبیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل اس کی قوت سماعت اتنی قوی کر دیتا ہے کہ بلند و پست نزدیک و دور کی آوازیں سنتا ہے، اور اس کی آنکھ میں اتنی نورانیت پیدا فرما دیتا ہے کہ قریب و بعید یعنی نزدیک و دور کی سب چیزیں دیکھتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں اتنی قوت پیدا فرما دیتا ہے کہ نرم اور سخت ہموار اور پہاڑ اور دور و نزدیک میں تصرف کرتا ہے۔ تردد کی شرح میں فقیہ اعظم ہند حضرت مولانا مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمت القوی فرماتے ہیں میں بندے کے کسی معاملے میں متردد شخص کی طرح توقف نہیں کرتا ہوں سوائے محبوب بندے کی روح کے قبض کرنے میں کہ میں اس حد تک توقف کرتا ہوں جب تک وہ موت کا مشتاق نہ ہو، تاکہ اس کے سبب مقربین کے گروہ میں شامل ہو کر اعلیٰ علیین میں جگہ پائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت شفیع امت قاسم نعمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے حضرت عیسیٰ سے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تمہارے بعد ایسی امت کو بھیجنے والا ہوں کہ اگر انہیں وہ چیز ملی جس کو وہ پسند کرتے ہوں گے تو وہ حمد اور شکر کریں گے، اور اگر وہ چیز ملی جس کو ناپسند کرتے ہوں گے تو وہ صبر کریں گے اور اجر پائیں گے، اور وہ بردباری اور علم کی وجہ سے ایسا نہ کریں گے۔ آپ نے عرض کی اے میرے رب عز و جل یہ ان کے لیے کیسے ہوگا، حالانکہ وہ بردبار اور علم والے بھی نہ ہوں گے۔ ارشاد فرمایا میں انہیں اپنے علم و حلم میں سے عطا کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المبلغین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک کان ہوتی ہے اور تقویٰ کی کان عارفین کے دل ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کے ولی عارف ہوتے ہیں کہ اولیاء کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے، حضور نبی پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دنیا سے بے رغبتی کی، اللہ عز و جل اس کو بغیر تعلیم حاصل کیے علم عطا فرماتا ہے اور بغیر ظاہری اسباب صحیح راستے پر چلاتا ہے اور اس کو صاحب بصیرت بنا دیتا ہے اور اس سے جہالت کو دور فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اسے میں نے لڑائی کا اعلان دے دیا۔ اس حدیث پاک کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی ارشاد فرماتے ہیں کہ ولی اللہ کا وہ بندہ ہے، ولی اللہ کا وہ بندہ ہے جس کا اللہ عز و جل والی و وارث ہو گیا کہ اسے ایک آن کے لیے بھی اس کے نفس کے حوالے نہیں کرتا بلکہ خود اس سے نیک کام لیتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، یہ وہ بندہ ہے جو خود رب تعالیٰ کی عبادت کا متولی ہو جائے۔ پہلی قسم کے ولی کا نام مجذوب یا مراد ہے اور دوسرے کا نام سالک یا مرید ہے۔ وہاں ہر مراد مرید ہے اور ہر مرید مراد، فرق صرف ابتدا میں ہے۔ یہ مقام قال سے ورا ہے، حال سے معلوم ہو سکتا ہے۔ جو میرے ایک ولی کا دشمن ہے وہ مجھ سے جنگ کرنے کو تیار ہو جائے، خدا کی پناہ یہ کلمہ انتہائی غضب کا ہے۔ صرف دو گناہوں پر بندے کو رب تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ دیا گیا ہے، ایک سود خوار، دوسرے دشمن اولیاء۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ولی کا دشمن کافر ہے اور اس کے کفر پر مرنے کا اندیشہ ہے۔ خیال رہے کہ ایک ہے ولی اللہ سے اس لیے عداوت و عناد کی، ولی اللہ ہے یہ تو کفر ہے۔ کہ ایک ہے ولی اللہ سے اس لیے عداوت و عناد کی کہ ولی اللہ ہے یہ تو کفر ہے، اسی کا یہاں ذکر ہے۔ اور ایک ہے کسی ولی سے اختلاف رائے، یہ نہ کفر ہے نہ فسق۔ لہٰذا اس حدیث کی بنا پر یوسف علیہ السلام کے بھائی اور وہ صحابہ جن کی آپس میں لڑائیاں رہیں ان کو برا نہیں کہا جا سکتا کہ وہاں اختلاف رائے تھا۔ عناد و اختلاف میں بڑا فرق ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ہر روز 27 بار سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کے لیے استغفار کرے وہ ان لوگوں میں سے ہوگا جن کی دعا قبول ہوتی ہے اور ان کی برکت سے تمام اہل زمین کو رزق ملتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم اللہ والوں کی شان کیا جانیں، وہ تو اللہ عز و جل کے نور سے دیکھتے ہیں، جیسا کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی و آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ عز و جل کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بے شک اللہ عز و جل نیک مسلمانوں کے سبب اس کے ہمسائے میں 100 گھر والوں سے بلا دفع فرماتا ہے۔ حضرت عتبہ بن
غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بنی رحمت شفیع امت قاسم نعمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں کسی کی کوئی چیز گم جائے اور مدد مانگنی چاہے اور ایسی جگہ ہو جہاں کوئی ہمدم نہیں، تو اسے چاہیے یوں پکارے، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ اللہ عز و جل کے کچھ بندے ہیں جنہیں نہیں دیکھتا، وہ اس کی مدد کریں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اولیاء کی شان بہت بلند ہے کہ بات بھی اولیاء، بادل بھی اولیاء کی زمین کو سیراب کرتے ہیں، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کسی جنگل میں تھا، اس نے ابر یعنی بادل میں ایک آواز سنی کہ فلاں کے باغ کو سیراب کر۔ وہ بادل ایک کنارے کو ہو گیا اور اس نے پانی پتھریلی زمین پر گرایا اور ایک نالی نے وہ سارا پانی لے لیا۔ وہ شخص پانی کے پیچھے ہو لیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ اپنے باغ میں کھڑا بیلچے سے پانی پھیر رہا ہے۔ اس آنے والے شخص نے اس سے کہا، اے اللہ کے بندے تیرا کیا نام ہے؟ اس نے کہا فلاں نام، وہی نام جو اس شخص نے بادل میں سنا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے بندے تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اس آنے والے نے کہا، میں نے اس بادل میں سے جس کا یہ پانی ہے جو تو اپنے باغ کو دے رہا ہے، ایک آواز سنی کہ وہ تیرا نام لے کر کہتا ہے کہ فلاں کے باغ کو سیراب کر۔ تیرا عمل کیا ہے کہ تیرا نام لے کر پانی بھیجا جاتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جو کچھ زمین سے پیدا ہوتا ہے اس میں سے 1/3 خیرات کرتا ہوں اور 1/3 میں اور میرے بال بچے کھاتے ہیں اور 1/3 بونے کے لیے رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ کس قدر اللہ عز و جل کے ولی کی زمین کو بادل نے پانی سے سیراب کیا۔ واقعی ہی اولیاء کی شان واقعی اولیاء کرام کی شان بہت عرفہ و اعلیٰ ہے۔ آئیے اب اس حدیث پاک کی شرح میں لحاظہ فرماتے ہیں۔ چنانچہ مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہیں۔ بہت پیارے ملفوظات، مرات المناجح، شرح مشکوات جلد نمبر 3 صفحہ 80-81 پر ارشاد فرماتے ہیں، ان میں سے چند یہ بھی ہیں، شاید یہ شخص اس زمانے کے اولیاء میں سے ہوگا جس نے فرشتے کی یہ آواز بادلوں سے سنی اور سمجھ بھی لیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوا بادل پر فرشتہ مقرر ہے جس کے حکم سے بادل آتے جاتے برستے اور کھلتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض نیک بندوں کے طفیل بدوں پر بھی بارش ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ عز و جل، اس نیک بندے کی کیسی عزت افزائی کی گئی کہ پانی ایک پتھریلے علاقے پر برسایا گیا، پھر اس سے ایک نالی میں جمع کیا گیا، اس نالی کے ذریعے اس کے باغ میں پانی پہنچایا گیا، خود بادل اس باغ پر نہ برسایا گیا، اس باغ کے ساتھ والے کھیتوں کو بھی اس کے طفیل پانی مل گیا ہوگا۔ معلوم ہوا کسی کی چھپی ہوئی نیکیاں پوچھنا تاکہ خود بھی وہ نیکی کرے جائز بلکہ بہتر ہے۔ جس کے باغ میں پانی برسا، جب اس نے اس کی نیکی پوچھی تو اس نے کہا میرے پاس اور تو کوئی نیکی نہیں، صرف یہ ہے کہ اپنے باغ کی پیداوار گناہوں میں خرچ کرتا نہیں، اپنے بچوں سے روکتا نہیں، خدا عز و جل کا حق بولتا نہیں، ساری پیداوار ایک دم خرچ کرتا نہیں۔ اس نیک شخص کا اپنا تہائی مال خیرات کرنا نفلی صدقہ تھا۔ معلوم ہوا اپنی خفیہ نیکیاں کسی کو بتانا تاکہ وہ بھی اس پر عمل کرے، ریا و دکھاوا نہیں بلکہ تبلیغ ہے، فخر نہیں بلکہ رب تعالیٰ کا شکر ہے۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اولیاء کی شان بہت بلند و بالا ہے کہ اولیاء اللہ پاک نے وسیع اختیارات کا حامل بنایا ہے، جس سے اس کی شان اظہر من الشمس ہوتی ہے۔ آپ نے قرآن و تفاسیر و حدیث مبارکہ کی روشنی میں اولیاء کی شان ملاحظہ کی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ جو سنا، جو دیکھ کر پڑھا، اپنی بارگاہ میں اللہ عز و جل اس کو قبول فرمائے اور آئندہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ عز و جل میری زبان کی گرہ کھول دے، مجھ پر میرا کام آسان فرما دے۔ اے اللہ مجھے دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے علم میں اضافہ فرما۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، وفوض امری الی اللہ، وفوض امری الی اللہ، وفوض امری الی اللہ۔ یا اللہ عز و جل میں اپنا ہر کام تجھ پر سونپتا ہوں، میرے حصے کے کام مجھ پر آسان فرما دے۔ اے اللہ عز و جل ہم پر مہربانی فرما، سننے والوں کی خیر فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ ان کے گھروں میں خیر و برکتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ ہم سب کی مشکلیں آسان فرما، ہمارے کاروبار میں برکتیں دے دے۔ اے اللہ وسعتیں بلائیاں عطا فرما دے، ہمارے بال بچوں کی خیر فرما۔ اے اللہ ہمارے اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ ہم سب پر اپنی مہربانیوں کے دروازے کھول دے، کھول دے، کھول دے۔ اے اللہ اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت نصیب فرما۔ آمین 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 بجاہ النبی الکریم۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔